کہتے ہیں کہ قدیم زمانے میں دو مسافر ایک طویل سفر پر روانہ ہوئے۔ ایک کا نام سخی تھا اور دوسرا بخیل۔ دونوں اللہ کے حکم سے سفر کرتے ہوئے ایک وسیع صحرا سے گزر رہے تھے۔ کئی دنوں کی مسافت کے بعد وہ ایک عظیم شہر کے قریب پہنچے جہاں ایک گھنا جنگل شروع ہوتا تھا۔ جنگل کے کنارے انہیں ایک بہت بڑا درخت نظر آیا جس کا سایہ دور تک پھیلا ہوا تھا۔ سخی نے درخت کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، بھائی، سفر بہت طویل ہو چکا ہے، کیوں نہ آج رات اسی درخت کے سائے میں آرام کر لیتے ہیں؟ صبح ہوتے ہی شہر میں داخل ہو جائیں گے۔ بخیل نے بھی اس بات سے اتفاق کیا اور دونوں درخت کے نیچے بیٹھ گئے۔ کچھ دیر بعد سخی نے اپنا کھانا نکالا اور بخیل سے کہا، آؤ پہلے ہم میرا کھانا کھا لیتے ہیں۔ رات گہری ہونے پر تم اپنا کھانا نکال لینا، پھر اسے کھا کر آرام کریں گے۔ دونوں نے کھانا کھا لیا، مگر جب سورج غروب ہوا اور رات کا اندھیرا پھیلنے لگا تو بخیل کے دل میں ایک خیال پیدا ہوا۔ اس نے سوچا، سفر ابھی بہت باقی ہے۔ اگر میں نے آج رات اپنا سارا کھانا کھا لیا تو کل کیا ہوگا؟ نہ جانے آگے کتنے دن بھوکا رہنا پڑے۔ بہتر ہے کہ میں اپنا کھانا ابھی کسی کو نہ دوں اور اسے اپنے لیے بچا کر رکھوں۔ لالچ اور خود غرضی نے اس کے دل پر قبضہ کر لیا۔ سخی کو جب معلوم ہوا کہ بخیل نے اپنا کھانا اکیلے ہی کھا لیا ہے تو اسے بہت دکھ ہوا۔ اسے احساس ہوا کہ جس شخص کے ساتھ زندگی اور موت کا سفر طے کرنا ہو وہ اگر ایک نوالا بھی بانٹنے کو تیار نہ ہو تو ایسے ساتھی کے ساتھ چلنا مشکل ہے۔ سخی نے فیصلہ کیا کہ اب وہ بخیل سے الگ ہو جائے گا۔ وہ رات کے اندھیرے میں اکیلا ہی چل پڑا۔ کافی دور جانے کے بعد اسے ایک پرانی اور ویران آٹا پیسنے والی چکی نظر آئی۔ سخی نے سوچا، آج کی رات یہیں گزار لیتا ہوں، صبح اللہ تعالیٰ جو بہتر ہوگا وہی فرمائے گا۔ وہ چکی کی بالائی منزل پر چڑھ گیا اور سونے کی تیاری کرنے لگا، مگر اسے کیا معلوم تھا کہ آج کی رات اس کی زندگی بدلنے والی ہے۔ آدھی رات کے قریب اچانک اسے نیچے سے عجیب و غریب آوازیں سنائی دیں۔ سخی نے ڈر کر خود کو چھپا لیا۔ کچھ ہی دیر بعد ایک خوفناک شیر چکی کے اندر داخل ہوا۔ اس کے پیچھے ایک چیتا آیا، پھر تیندوا، بھیڑیا، گیدڑ اور لومڑی بھی ایک ایک کر کے وہاں پہنچ گئے۔ سخی کا دل خوف سے کانپنے لگا۔ وہ چکی کی بالائی منزل پر چھپا ہوا تھا اور نیچے جنگل کے خطرناک درندے جمع ہو رہے تھے۔ کچھ دیر بعد شیر اپنی جگہ کھڑا ہوا اور بولا، السلام علیکم جنگل کے ساتھیوں، آج کی ہماری مجلس میں اب سب کو خوش آمدید۔ سخی یہ سن کر حیران رہ گیا۔ اس نے کبھی سوچا بھی نہ تھا کہ جنگل کے درندے بھی اس طرح مجلس منعقد کرتے ہوں گے۔ شیر نے کہا، میں نے تم سب کی کارکردگی کا جائزہ لیا ہے اور مجھے خوشی ہے کہ تم سب اپنی ذمہ داریاں اچھی طرح نبھا رہے ہو۔ اب اگر کسی کے پاس کوئی اہم بات ہے تو وہ مجلس میں پیش کرے۔ سب سے پہلے چیتا آگے بڑھا۔ اس نے کہا، اے جنگل کے بادشاہ، میرے علاقے میں ایک چوہا رہتا ہے۔ اس کے پاس سونے کی 100 اشرفیاں ہیں۔ وہ ہر صبح سورج نکلتے ہی ایک ایک کر کے تمام اشرفیاں دھوپ میں رکھتا ہے اور تقریباً 1 گھنٹے بعد دوبارہ اٹھا کر چھپا دیتا ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ وہ ایسا کیوں کرتا ہے۔ سخی نے یہ بات سن کر دل ہی دل میں حیرت کی۔ پھر تیندوا بولا، اے دانا بادشاہ، میرے علاقے میں انسانوں کا ایک بادشاہ رہتا ہے۔ وہ بہت انصاف پسند ہے۔ اس کی رعایا اس کا حکم مانتی ہے، لیکن اس کی ایک بیٹی سخت بیمار ہے۔ بڑے بڑے حکیم اور طبیب بھی اس کا علاج نہیں کر سکے۔ بادشاہ نے اعلان کیا ہے کہ جو شخص شہزادی کو شفا دے گا وہ اپنی بیٹی کا نکاح اسی شخص سے کر دے گا۔ تیندوے نے مزید کہا، مگر اس بیماری کا علاج ایک خاص مرغی کے انڈے میں ہے جو ایک غریب کسان کے پاس موجود ہے۔ سخی نے یہ بات بھی اپنے دل میں محفوظ کر لی۔ اب بھیڑیا بولا، اے انصاف کے بادشاہ، میرے علاقے میں ایک ایسا درخت ہے جس کی شاخیں آسمان سے باتیں کرتی ہیں اور اس کی جڑیں زمین میں بہت گہرائی تک پھیلی ہوئی ہیں۔
لیکن وہ درخت پھل نہیں دیتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے نیچے ایک بہت بڑا خزانہ دفن ہے، اتنا بڑا کہ شاید تمہارے محل میں بھی نہ سما سکے۔ سخی کی آنکھیں حیرت سے کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ پھر گیدڑ نے اپنی شکایت پیش کی۔ اس نے کہا، اے جنگل کے بادشاہ، انسانوں نے ہمارے اور مرغیوں کے درمیان ایک مضبوط باڑ لگا دی ہے۔ ہماری قوم بھوک سے نڈھال ہو چکی ہے، یہاں تک کہ ہمارے چھوٹے بچے بھی پھل اور سبزیاں کھانے پر مجبور ہو گئے ہیں، مگر اب وہ بھی ختم ہونے کو ہیں۔ آخر میں لومڑی نے بھی اپنی شکایت پیش کی اور کہا، اے بادشاہ، انسانوں کی وجہ سے ہمارے علاقے میں شکار کم ہو گیا ہے، ہماری قوم مشکلات میں ہے، ہم امید کرتے ہیں کہ اب ہماری فریاد بھی سنیں گے۔ سخی اوپر چھپا ہوا سب کچھ سن رہا تھا، اس کی سانسیں رکی ہوئی تھیں، وہ دعا کر رہا تھا کہ کہیں کسی درندے کی نظر اس پر نہ پڑ جائے۔ آخرکار رات گزر گئی، صبح ہوئی تو ایک ایک کر کے تمام درندے چکی سے باہر نکل گئے۔ جب اسے یقین ہو گیا کہ اب کوئی موجود نہیں تو سخی آہستہ سے نیچے اترا۔ اس نے سوچا، اللہ نے مجھے یہاں ایک عجیب راز تک پہنچا دیا ہے، اب مجھے دیکھنا چاہیے کہ ان باتوں میں کتنی حقیقت ہے۔ سب سے پہلے وہ اس جگہ پہنچا جہاں چیتے نے چوہے کا ذکر کیا تھا۔ وہاں پہنچ کر اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ایک چوہا واقعی سونے کی اشرفیاں نکال رہا ہے۔ ایک ایک کر کے وہ اشرفیاں دھوپ میں رکھتا، کچھ دیر بعد انہیں دوبارہ اٹھا کر چھپا دیتا۔ سخی نے موقع دیکھ کر ایک پتھر اٹھایا اور چوہے کی طرف پھینکا۔ چوہا ڈر کر بھاگ گیا۔ سخی نے جلدی سے تمام اشرفیاں جمع کیں اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ پھر وہ اس گاؤں کی طرف روانہ ہوا جہاں وہ غریب کسان رہتا تھا، جس کے پاس خاص مرغی تھی۔ وہاں پہنچ کر اس نے کسان سے کہا، کیا تم یہ مرغی مجھے فروخت کر سکتے ہو؟ کسان نے کہا، اگر تم مناسب قیمت دو تو کیوں نہیں؟ سخی نے اسے 10 سونے کی اشرفیاں پیش کر دیں۔ کسان حیران رہ گیا، اس نے کبھی سوچا بھی نہ تھا کہ ایک مرغی کی اتنی بڑی قیمت مل سکتی ہے۔ اس نے فوراً سودا قبول کر لیا اور مرغی سخی کے حوالے کر دی۔ سخی مرغی لے کر ایک درخت کے سائے میں بیٹھ گیا اور انتظار کرنے لگا۔ کچھ دیر بعد مرغی نے انڈا دیا۔ سخی نے انڈا احتیاط سے اٹھایا اور بادشاہ کے محل کی طرف روانہ ہو گیا۔ محل میں پہنچ کر اس نے بادشاہ سے ملاقات کی اور کہا، اے بادشاہ، میں ایک اہم کام کے سلسلے میں آپ کے پاس آیا ہوں۔ بادشاہ نے پوچھا، کہو کیا بات ہے؟ سخی نے کہا، مجھے معلوم ہوا ہے کہ شہزادی سخت بیمار ہیں اور بڑے بڑے حکیم بھی ان کا علاج کرنے سے عاجز آ چکے ہیں۔ اگر ایک معمولی سا انسان ان کا علاج کر دے تو اسے کیا انعام دیا جائے گا؟ بادشاہ نے جواب دیا، اگر تم میری بیٹی کو شفا دے دو تو وہ تمہاری بیوی بنے گی، لیکن اگر تم جھوٹے ثابت ہوئے تو تمہیں سخت سزا دی جائے گی۔ سخی نے کہا، مجھے یہ شرط منظور ہے، لیکن میری بھی ایک شرط ہے۔ بادشاہ نے پوچھا، وہ کیا؟ سخی نے کہا، میں شہزادی کا علاج ایک ایسے کمرے میں کروں گا جہاں میرے اور شہزادی کے علاوہ کوئی موجود نہ ہو۔ بادشاہ نے یہ شرط مان لی۔ سخی کو شہزادی کے کمرے میں پہنچایا گیا۔ وہاں شہزادی بے ہوش پڑی تھی، ان کی حالت بہت خراب تھی۔ سخی نے دل سے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اے میرے رب، اگر اس میں شفا ہے تو اسے اپنی رحمت سے شفا عطا فرما۔ پھر اس نے انڈا توڑا، اس کا مادہ ایک برتن میں نکالا اور کپڑے کے ایک ٹکڑے کو اس میں بھگو کر شہزادی کے جسم پر لگانا شروع کیا۔ کچھ دیر بعد شہزادی کے جسم میں ہلکی سی حرکت ہوئی۔ سخی حیران رہ گیا۔ اس نے دوبارہ دوا لگائی۔ کچھ وقت گزرا تو شہزادی نے اپنی آنکھیں کھول دیں۔ سخی نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ پھر 1 گھنٹے کے بعد اس نے دوبارہ دوا لگائی۔ اب شہزادی آہستہ آہستہ بولنے لگی تھی۔ چوتھی مرتبہ دوا لگانے کے بعد شہزادی خود اٹھ کر بیٹھ گئی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ کبھی بیمار ہوئی ہی نہ ہو۔
بادشاہ کو جب اپنی بیٹی کے صحت یاب ہونے کی خبر ملی تو اس کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی۔ اس نے سخی کا شکریہ ادا کیا اور اپنا وعدہ پورا کرتے ہوئے فوراً قاضی کو بلایا۔ شہزادی کا نکاح سخی سے کر دیا گیا۔ پورے شہر میں خوشیاں منائی گئیں۔ جس شخص کے پاس کبھی ایک نوالا بھی مشکل سے آتا تھا، آج وہ شاہی محل کا داماد بن چکا تھا۔ لیکن سخی اپنی کامیابی پر غرور کرنے کے بجائے اللہ کا شکر ادا کرتا رہا۔ اگلی صبح اس نے بادشاہ سے کہا، اے بادشاہ، آپ کی سلطنت میں ایک ایسا درخت موجود ہے جس کی شاخیں آسمان سے باتیں کرتی ہیں اور جس کی جڑیں زمین میں بہت گہرائی تک جاتی ہیں، لیکن وہ پھل نہیں دیتا کیونکہ اس کے نیچے ایک بہت بڑا خزانہ دفن ہے۔ بادشاہ نے حیرت سے پوچھا، کیا تمہیں اس خزانے کا مقام معلوم ہے؟ سخی نے کہا، جی ہاں، اگر آپ مجھے کچھ سپاہی اور مزدور دے دیں تو ہم اسے تلاش کر سکتے ہیں۔ بادشاہ نے فوراً سپاہیوں اور مزدوروں کو سخی کے ساتھ روانہ کر دیا۔ سب لوگ اس درخت کے پاس پہنچے اور کھدائی شروع کر دی۔ کافی محنت کے بعد آخرکار انہیں خزانہ مل گیا۔ خزانہ اتنا بڑا تھا کہ سب حیران رہ گئے، مگر سخی نے اس خزانے کو صرف اپنے لیے نہیں رکھا۔ اس نے اس کا ایک حصہ مزدوروں میں تقسیم کیا، پھر ایک حصہ غریبوں اور محتاجوں میں بانٹ دیا۔ سخی کی نیکی اور سخاوت کی وجہ سے اس کی عزت پورے شہر میں بڑھ گئی۔ چند دن بعد سخی شہر کی ایک گلی سے گزر رہا تھا کہ اچانک اس کی نظر ایک شناسا چہرے پر پڑی۔ وہ اس کا پرانا ساتھی بخیل تھا۔ سخی نے اسے پہچان لیا۔ وہ آگے بڑھا اور بڑے خلوص سے اس کا استقبال کیا۔ اس نے کہا، بھائی، تم کہاں تھے؟ آؤ میرے ساتھ چلو، میں تمہاری مدد کرنا چاہتا ہوں۔ مگر بخیل نے فوراً پوچھا، پہلے مجھے یہ بتاؤ کہ تم اس مقام تک کیسے پہنچے؟ سخی نے اسے اپنی پوری کہانی سنا دی۔ اس نے بتایا کہ کس طرح وہ جنگل کی چکی میں چھپ گیا تھا، کس طرح اس نے درندوں کی مجلس کی باتیں سنیں، اور پھر کس طرح اللہ تعالیٰ نے اسے ان باتوں کے ذریعے رزق، عزت اور خوشی عطا فرمائی۔ بخیل یہ سب سن کر حیران رہ گیا، لیکن اس کے دل میں شکر پیدا ہونے کے بجائے لالچ پیدا ہو گیا۔ اس نے سوچا، اگر سخی اتنا کچھ حاصل کر سکتا ہے تو میں کیوں نہیں؟ وہ فوراً اسی چکی کی طرف روانہ ہو گیا، مگر اسے معلوم نہیں تھا کہ پچھلی مجلس کو ایک پورا مہینہ گزر چکا ہے۔ اب جنگل کے درندوں کی نئی مجلس کا وقت آ چکا تھا۔ رات ہوتے ہی شیر، چیتا، تیندوا، بھیڑیا، گیدڑ اور لومڑی ایک ایک کر کے چکی میں داخل ہوئے۔ سب کے جمع ہونے کے بعد شیر نے مجلس شروع کی، لیکن اس بار ماحول کچھ مختلف تھا۔ بھیڑیا پریشان نظر آ رہا تھا۔ اس نے کہا، اے جنگل کے بادشاہ، ہم ایک بہت بڑی مشکل میں ہیں۔ شیر نے پوچھا، کیا ہوا؟ بھیڑیا بولا، پچھلی مجلس میں ہم نے ایسی باتیں کی تھیں جو ہماری مجلس سے باہر کسی کو معلوم نہیں تھیں، مگر اب وہ تمام راز انسانوں تک پہنچ چکے ہیں۔ چوہے کی سونے کی اشرفیاں چوری ہو گئیں، خاص مرغی فروخت ہو گئی، اور اس درخت کے نیچے سے خزانہ بھی نکال لیا گیا۔ سب درندے حیران رہ گئے۔ بھیڑیا بولا، مجھے یقین ہے کہ پچھلی مجلس کے دوران کوئی انسان یہاں چھپا ہوا تھا اور ہماری ساری باتیں سن رہا تھا۔ شیر غصے سے دھاڑا اور حکم دیا، پوری چکی کی تلاشی لی جائے۔ تمام درندے ہر طرف پھیل گئے۔ بخیل نے خود کو چھپانے کی بہت کوشش کی، لیکن اس بار وہ سخی جتنا خوش قسمت نہیں تھا۔ کچھ ہی دیر میں درندوں نے اسے ڈھونڈ نکالا۔ بخیل کو دیکھتے ہی سب کو یقین ہو گیا کہ یہی وہ شخص ہے جس نے ان کے راز سنے تھے۔ درندے اس پر جھپٹ پڑے۔ بخیل اپنی جان بچانے کے لیے پوری طاقت سے بھاگا۔ وہ کسی طرح وہاں سے نکلنے میں کامیاب تو ہو گیا، مگر شدید زخمی ہو چکا تھا۔ اس دن بخیل کو اپنی لالچ کی قیمت ادا کرنی پڑی۔ اس نے دیکھا کہ جس دولت کی خواہش نے اسے یہاں تک پہنچایا، وہی لالچ اسے موت کے منہ تک لے گئی۔
دوسری طرف سخی اپنی نیکی عقل سخاوت اور اللہ پر بھروسے کی وجہ سے عزت اور خوشحالی کی زندگی گزار رہا تھا۔ ایک وقت تھا جب وہ ایک نوالے کا محتاج تھا، اور آج اللہ تعالیٰ نے اسے عزت، دولت، سکون اور ایک خوشحال زندگی عطا کر دی تھی۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ زندگی میں صرف دولت حاصل کرنا ہی کامیابی نہیں، اصل کامیابی یہ ہے کہ انسان مشکل وقت میں بھی اللہ کو نہ بھولے، دوسروں کے ساتھ بھلائی کرے، اپنے رزق میں دوسروں کا حصہ سمجھے اور لالچ کے بجائے شکر کو اپنا ساتھی بنائے۔ سخی نے جو کچھ حاصل کیا اسے صرف اپنے لیے نہیں رکھا بلکہ دوسروں میں بھی تقسیم کیا، اور بخیل نے جو کچھ حاصل کرنا چاہا وہ لالچ کی وجہ سے اپنی جان بھی خطرے میں ڈال بیٹھا۔ یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ جس بندے کے لیے چاہے مشکل راستے سے بھی آسانی کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ کبھی کبھی انسان کو لگتا ہے کہ اس کے پاس کچھ بھی نہیں، لیکن اللہ کے خزانے میں اس کے لیے ایسے راستے موجود ہوتے ہیں جن کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اس لیے مشکل وقت میں صبر کریں، اللہ پر بھروسہ رکھیں، نیکی کا راستہ اختیار کریں اور اپنے دل کو لالچ سے محفوظ رکھیں، کیونکہ جو شخص اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کے لیے وہاں سے راستے پیدا کر دیتا ہے جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوتا۔ اللہ ہمیں سخاوت، شکر، صبر اور نیک نیتی کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہ کے امان میں رہیے اور رسول اکرم پر درود و سلام بھیجنا نہ بھولیے۔